وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اذان کا باب چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ۔ جس نے یہ کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی اور اس بات کی گواہی دی کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو انعام یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جائے گی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری روایت راوی حضرت جابر ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اذان سنی اور سن کر پھر یہ دعا مانگی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اس حدیث میں نہیں ہے، اگلی دوسری حدیث میں وہ الفاظ بھی موجود ہے۔ حضور فرمایا الا حلت له شفاعت یوم القیامہ، قیامت والے دن میری اوپر واجب ہو گئی ہے، حلال ہو گئی ہے کہ میں اپنے امتی کی اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں۔ تیسری حدیث، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ یہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمعت المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، وہی کچھ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کی مثل الفاظ کہو، یعنی اذان کا جواب دو، جس کا تذکرہ پہلے تفصیلاً گزر چکا ہے جو آبا موجود تھے۔ حضور فرمایا جب اذان ہو جائے، مؤذن جو کچھ کہہ رہا ہے تو مثل اس کی کہو۔ اذان کے بعد کیا کرو، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود بھیجو۔ کیا بھیجو؟ مجھ پہ درود بھیجو۔ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، سنو جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، میرا رب 10 مرتبہ اس پہ درود بھیجتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر رب کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ پھر وہی حدیث جو آگے آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اب 3 باتیں ہیں کہ اذان کے بعد 3 کلمات کا ذکر ہے مختلف روایات میں۔ تو محدثین نے اس کے اندر جو خوبصورت تطبیق باندھی ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو سب سے پہلے بندہ شہادت کی کلمات کہے، اشہد ان لا الہ، بڑے محبت کے ساتھ، صبح ہے زبان بھی پاک ہو جائے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیہ۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ الفاظ جو حضور نے ارشاد فرمائے اور یہ ارشاد بندہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد
آقا کی ذات پہ درود پڑھے. آخری حدیث میں حضور نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود بھیجو. کوئی بھی الفاظ آپ درود کے بھیج کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص نہیں ہے، کسی سیرے کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو بھی آپ سیگے کے ساتھ سلام پیش کر سکتے ہیں، درود پیش سکتے ہیں. حضور فرمایا پھر کیا کرو، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. اور پھر بھی یہ دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. اچھا، اس دعا کے اندر 4 چیزوں کا مختصر سا ذکر وہ تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی ہے دعوت تامہ. اللہم دعوت تامہ، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. اس دعوت تامہ سے مراد کیا ہے کہ اے میرے رب، دعوت تامہ کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب. نماز تو کھڑی ہونی ہے اذان کے بعد. اس دعوت تامہ سے مراد کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد شہادتین ہے. جو مؤذن اذان میں پہلے اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ شہادت تامہ ہے، یہ دعوت تامہ ہے، کیونکہ یہ اسلام میں داخل ہونے کی علامات ہے. یہ لفظ جو بندہ کہہ لیتا ہے پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اسلام کی جتنے بھی لوازمات ہیں، اسلام کی جتنی بھی جو ہے ضروریات دین ہیں، پھر اب ان کو ماننا یہ مسلمان پہ ضروری ہو جاتا ہے. ایک بات. اب 3 باتیں آگے بڑی مزے کی بیان کی ہیں. ایک ہے فضیلت، ایک ہے مقام محمود، اور ایک ہے وسیلہ. پہلے وسیلہ بیان کیا گیا. سنیے فضیلت کیا ہے، وسیلہ کیا ہے. وسیلہ جنت میں جتنی بھی درجات ہیں نا، ان میں سے سب سے بلند درجے کا نام وسیلہ ہے. سب کے بلند درجے کا نام کیا ہے؟ یعنی جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ وسیلہ ہے. اور جب حضور نے فرمایا میرے لیے وسیلے کی دعا کرو تو صحابہ نے اس کے ضرور وسیلے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جنت میں بلند و بالا مقام ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہی اس کے لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہوں جو خوش ہوا ہے حضور کی تعریف پہ سبحان اللہ کہتے ہیں. کوئی پابندی نہیں. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو ملے گا، اس کے لائق ایک ہی بندہ ہے. اور حضور فرمایا میں امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں جس کو یہ مقامی وسیلہ عطا کیا جائے گا. اور بھی بہت سے معنی ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ جو سب سے اصح معنی علماء نے بیان فرمایا کہ جنت کے درجوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا نام کیا ہے؟ بولو محبت کے ساتھ وسیلہ. اس کے بعد فضیلت. فضیلت بمعنی عظمت ہے. یہاں فضیلت بمعنی کیا ہے؟ یہاں عظمت ہے. کیا معنی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن ساری مخلوق پر رسول اللہ کی فضیلت کو ظاہر کر دے گا. ساری مخلوق پر رسول اللہ کی فضیلت کو ظاہر کر دے گا، اور ساری مخلوق والے، سارے محشر والے، چاہے اپنے ہیں یا بیگانے، جو حضور سے پہلے گزرے ہیں یا بعد آئے ہیں، سارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی دیں گے، حضور کی عظمت کو مانیں گے. لیکن علماء محبت سے فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہاں ماننا اسی کے کام آئے گا جس نے دنیا میں میرے نبی کی عظمت کو مانا ہوگا. وہاں ماننا اسی کا کام آئے گا، اسی کو فائدہ دے گا. ورنہ مانے گا تو وہاں ساری دنیا مان جائے گی. حضور کی عظمت سامنے آئے گی نا، سارے مان جائیں گے. لیکن فرماتے ہیں فائدہ اسی کو دے گا جس نے دنیا میں مانا ہوگا، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے. عمل یہاں کرنا ہے. عمل کیا کرنا ہے؟ یہاں کرنا ہے. اس لیے امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں
کہ انعقاد بزم معیشت کا فقط یہ سبب ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو صرف حساب کتاب کے لیے میدان حشر پر پانی ہوگا تو رب قادر مطلق ہے۔ ہمارا ایمان ہے وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اسے پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے، کس کو کہاں بھیجنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں میدان حشر کے برپا ہونے کا سبب بھی یہ ہے کہ وہاں اپنے محبوب کی شان دکھائی جانے والی ہے۔ جی وہاں ماننا بھی اسی کے کام آئے گا جس نے دنیا میں مانا ہے۔ اس لیے قبر میں جب سوال ہوگا تو کیا ہوتا ہے؟ فی حق ھذا الرجل، اور آنے والے قبر میں بتا، حضور کی تصویر یا ایک روایت میں حضور خود سامنے تشریف لاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے بتا دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر بتانا خاص تھا، دنیا میں رسول اللہ کی عظمتوں کا قائل نہ تھا، حضور کی ذات میں نقص تلاش کرتا رہا، حضور کو اپنے جیسا کہتا رہا، حضور تو بڑے بھائی کی طرح ہے، بس فقط ان کی اتنی عزت کرو، جس کا یہ عقیدہ ہو پھر وہاں ماننا اس کو کام نہیں آئے گا۔ فائدہ اسے دے گا جو دنیا میں کہے گا اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات کا سردار بنایا، ساری عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ شانیں اللہ عطا فرمانے والا ہے، کسی دنیا والے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو دنیا میں اپنے نبی کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں ان کو وہاں ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں جو دنیا میں حضور کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ ساری عظمتیں میرے رب نے اپنے محبوب کو دی، تو پھر اس کا فائدہ ہوگا اس کو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہاں ماننا اسی کا کام دے گا جس نے دنیا میں رسول اللہ کو مانا ہوگا۔ اس لیے امام اہل سنت احمد رضا خان فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان لے۔ وہ تو قیامت والے دن کہتا رہے میں مانتا ہوں، لیکن وہاں ماننا اسی وقت کام آئے گا جب دنیا میں میرے نبی کو مانے گا، دنیا میں میرے نبی کو مانے گا۔ اگر دنیا میں انکار کر دیا، عظمت مصطفیٰ کو نہ مانا، تو پھر یاد رکھنا وہاں ماننا کسی کام کے نہیں ہوگا۔ آخری بات مقام محمود، تیسری چیز مقام محمود کیا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اچھا 10 سال کی یک وقت گرمی سورج کے اندر ڈال دی جائے گی، سوا نیزے پہ تانبے کی گویا زمین ہے، اور ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کیفیت ہوگی قیامت والے دن کی، اور دن کٹتے بھی نہ کٹے گا۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ رب کی بارگاہ میں کہے اولا چلو جو بھی ہونا ہے حساب کتاب تو شروع کرنا، لیکن رب کی اتنی جلالت ہوگی کہ وہاں کوئی دم مارنے کی بھی مجال نہیں، لوگ گھبرا جائیں گے۔ سارے اہل بشر کے اب کیا ہوگا؟ سب کہیں گے یار حساب کتاب ہو، بھیجر بھی جانا ہے جائیں آگے۔ تو پھر سب سے پہلے لوگ جناب آدم صفی اللہ کے پاس جائیں گے، ہم آ گئے ہیں، اب اللہ کے پہلے نبی ہیں اور ساری انسانیت کے باپ بھی ہیں، آپ ذرا سفارش کریں رب کی بارگاہ میں۔ تو حضرت آدم کہیں گے نہیں، میرا مقام نہیں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی عرض نہیں کر سکتا۔ پھر یہاں تک کہ سارے نبیوں کے پاس حضرت آدم بھی کہیں گے ذهبوا إلى غيري، حدیث ہے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر جناب ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، ان سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا پتہ بتائیں گے۔ سارے محشر والے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اور حضور یہ نہیں کہیں گے ذهبوا إلى غيري، بلکہ حضور فرمائیں گے انا لاؤ انا لاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اس وقت امام الانبیاء اپنے سر نبوت کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ رب فرمائے گا میرے محمد سر کو اٹھاؤ نا، آج جو تم مانگو گے عطا کیا جائے گا، اور بس ایک خوش ہو تو سبحان اللہ۔
آج جس کی شفاعت کرو گے شفاعت قبول کی جائے گی، آج جو سوال کرو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس وقت حضور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا لوگوں کا حساب کتاب تو شروع کیا جائے گا۔